بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پاکستانی پالیٹکس میں سیاستدانوں کے رویوں پر بات کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں پولیٹیکل رویے، اور بطور خاص جب سے ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا لگا تھا اور اس مارشل لا کے اندر جو سیاسی پنیری ڈیولپ ہوئی تھی نواز شریف کی صورت میں، اور چھانگا مانگا کی پالیٹکس کا آغاز ہوا تھا، اور ان کو مکمل طور پر آزاد کر دیا گیا تھا کہ کسی اور سیاسی جماعت کو پنپنے نہیں دینا، چاہے اس کی کردار کشی کی جائے، چاہے اس کو تھریٹ کیا جائے، چاہے اخبارات کے ذریعے اس کو ذلیل کرایا جائے۔ اور وہی کچھ ہمیں دیکھنے میں ملا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب پہلی بار جلا وطنی کے بعد پاکستان میں آئیں، وہ اودھم مچا، وہ کردار کشی کی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وہ خرابیاں، وہ گالیاں، وہ گند اچھالا گیا اخبارات کے ذریعے، ان کے سپوکس پرسن کے ذریعے۔ الامان الحفیظ، جس کی پاکستان کی ہسٹری میں بلکہ بر صغیر کی ہسٹری میں کوئی مثال تک نہیں دی جا سکتی، اور یہ روش مسلسل پروموٹ ہوتی جا رہی ہے۔ اب سیاسی جماعتوں نے وتیرہ بنا رکھا ہے کہ مقابلہ الیکشن کے دنوں میں تو چلو ووٹ کا مقابلہ ہوتا ہے، جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت ووٹ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو فضا ہوتی ہے اس کو مقدر کرنے کی خاطر کوئی بھی تیر قضا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مہا قسم کے بدتمیز قسم کے سپوکس پرسن رکھے ہوئے ہیں چن کر۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا اخلاق بھی نہیں ہے، کردار بھی نہیں ہے، ورتھ بھی نہیں ہے، مگر جو سب سے زیادہ گالی دے سکے، جو سب سے زیادہ بہتان تراشی کر سکے، ان کو سپوکس پرسن کے طور پر پارٹیاں اپنے نمائندے کے طور پر بھیج دیتی ہیں تاکہ دوسروں کو پچھاڑا جا سکے۔ مثلا میں مثال دینا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ وزیر قانون بھی رہے اور صوبائی صدر مسلم لیگ نون پنجاب اس وقت بھی ہیں۔ وہ جس قماش کے بندے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، اور طلال چودھری جیسے لوگ، عابد شیر علی جیسے لوگ، دانیال عزیز جیسے لوگ، اور یہ تو مسلم لیگ نون کا حال ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے مد مقابل پھر دیگر پارٹیز نے بھی وہی کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اگر ایک پارٹی گالی دیتی ہے تو انہوں نے اس قماش کے لوگ ڈھونڈ کر وہ بھی جوابی حملے تیر برسانے کی خاطر، ایسے پی ٹی آئی نے کیا۔ پی ٹی آئی کے بھی 2-3 اس قسم کے نام معروف ہیں، اور ان کو خیر بعد ازاں جب قوم کی طرف سے، کچھ مہذب طبقات کی طرف سے ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ گالی کا جواب گالی کے ذریعے کیوں دیتے ہو، تم مہذب انداز سے بات کرو، تو انہوں نے ان مشیروں کو ہٹانے کی کوشش کی، مگر کبھی کبھی وہ بھی سر اٹھا لیتے ہیں، جیسے فیاض الحسن چوہان ہے یا دوسرے چند ایک لوگ ہیں۔ اور آج کل وہ پنجاب کی مشیر ہیں فردوس عاشق امان صاحبہ کو رکھا گیا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے چونکہ دوسری طرف سے مریم اورنگزیب ہے، اور اس کو انہوں نے مسلم لیگ نون نے کھلی چھٹی دے رکھی تھی، اور وہ جب بھی آتی ہے پرائم منسٹر کی پگڑی کو ہاتھ لگاتی ہے یا اس کو گریبان پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، وگرنہ سپوکس پرسن کا ایک حد ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، تمیز ہوتی ہے۔ وہ 6 فٹ کی زبان نکال کر جب دوسرے کو گالیاں دے گی تو اگر مرد رد عمل دکھائے تو لوگ شور کریں گے، دیکھیں نا جی عورت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اب عورت کے مقابلے میں انہوں نے ڈاکٹر فردوس عاشق امان کو آ کر مقابلے میں کھڑا کر دیا، اور وہ بھی کوئی معافی شافی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ کبھی کسی کو راجکماری کہہ رہی ہے، کبھی کس کو کس انداز سے پچھاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بنیادی طور پر سیاست کے میدان میں آلودگی اور ایک گند کو رواج دیا جا رہا ہے، اور اس کے نتائج یہی ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قصور سپوکس پرسن کا ہے، قصور ان قیادتوں کا ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو سپوکس پرسن کے طور پر لا کر سیاست میں ایک آلودگی اور ایک سمیل اور ایک بدبو کو رواج دیا۔ بیسیکلی ذہن تو انہی کا ہے جو پارٹی لیڈرز ہیں جنہوں نے ان کو رکھا۔ اب اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جائیں تو پارلیمنٹ ہاؤس کم لگتا ہے، مچھلی مارکیٹ زیادہ لگتی ہے۔ وہ سینئر تمام تر پارلیمنٹیرین سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اچھال رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ غیر مہذب گفتگو جس قسم کی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کی جا رہی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے۔ ایک شور ہے،
ایک ہنگامہ ہے، لاری اڈوں پر بھی اتنا شور نہیں ہوتا جتنا پارلیمنٹ کے اندر شور شرابہ مچایا جا رہا ہے۔ یعنی پارلیمنٹ غیر سنجیدگی کا ایک مرکز بن گیا ہے۔ قوم اس وقت بڑی پریشان ہے، قوم کو اس وقت پارلیمنٹ پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی 3 سال اس حکومت کو ہو گئے ہیں، جس طرح کا رول حزب اختلاف ادا کر رہی ہے کہ ہم نے کارروائی چلنے نہیں دے دی، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی، کوئی سنجیدہ گفتگو نہیں ہو رہی، کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی، گالی سے ڈیبیٹ سٹارٹ ہو رہی ہے اور گالی پر اینڈ ہو رہا ہے، کبھی واک آؤٹ کیا جا رہا ہے، کبھی شور شرابہ ہے، کبھی اودم ہے، کبھی سپیکر کے ڈیسک پر جا کر حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی سپیکر سے بد کلامی شروع ہو جاتی ہے۔ پارلیمنٹیرین اس طرح نہیں ہوتے۔ اصل میں جس کماش کے یہ لوگ ہیں وہ اسی قسم کی سوسائٹی اب نکل آئی ہے، اس کا پھر رد عمل اب یہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کا نقصان الٹیمیٹلی ان کو ہے۔ قوم کو تو نقصان ہے ہی ہے، ملک کو بھی نقصان ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ بھی رکی ہوئی ہے، مگر صورتحال اب یہ ہے، اب جوتے پڑنے لگے ہیں۔ وہ جب فرسٹریشن انتہا کو پہنچ جاتی ہے، رد عمل جب انتہا کو بڑھتا ہے۔ ابھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احسن اقبال کو جوتا مارا گیا، ایک جلسے کے اندر مسلم لیگ کے اپنے ناراض کارکن نے خواجہ آصف کے چہرے پر سیاہی پھینک دی۔ ابھی اگلے دن پرائم منسٹر کا جو سپوکس پرسن ہے شہباز گل کے اوپر انڈے مارے گئے۔ اس طرح اس سے پہلے ایک جلسے میں نواز شریف کے چہرے پر جوتا مارا گیا۔ آج نواز شریف کے داماد پر انڈے پھینکے جاتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی کوئی حد ہے؟ یہ تو اگر ان کو روکا نہ گیا، اگر پارٹی قیادت اس کو سنجیدگی سے نہیں لے گی تو یاد رکھیں یہ معاملہ، اس کا دائرہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، لکھ لیں میری بات، کہ نیشنل اسمبلی کے ممبران اور صوبائی اسمبلی کے ممبران، ایم این ایز، ایم پی ایز، مشیر، وزراء اپنے حلقوں میں بھی جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ وہ جو بے روزگاری سے لوگ تنگ ہیں، جو مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، اب رواج تو پا چکی ہے نا یہ بات کہ اگر کوئی بات نہیں سنے گا تو اس کے جلسے میں اس کی انسلٹ کرنے کی خاطر اس کے چہرے پر جوتا پھینک دیا جائے۔ ایسا رواج پا گیا تو پھر یہ ریلا رکنے کے لیے نہیں ہے۔ آج ان کو چاہیے سنجیدہ ہو جائیں، پاکستان کی سیاست کو مہذب سیاست کے طور پر لے آئیں، فرسٹریشن کا ماحول ختم کریں، گالی کلچر کو ختم کریں، سپوکس پرسن بدلیں، کچھ مہذب قسم کے، ادیب قسم کے لوگ آئیں جو اپنے پارٹی کا موقف آگے لائیں۔ اور اس جلتی کے اوپر تیل کا کام در صحافت نے کیا۔ وہ جو پیڈ لوگ انہوں نے اینکر کے طور پر اور کالم نگاروں کے طور پر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی جلتی کے اوپر تیل کا کام کرتے ہوئے پیسے لے کر چور کو وہ بڑا مسیحا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ڈاکو کو مسیحا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بد اخلاق کو بڑا کردار والا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب اس قسم کے رویے ہوں گے، زر صحافت کی کالک ہوگی، اینکر پرسن کی بدتمیزیاں ہوں گی، ان کے سپوکس پرسن کی اخلاق باختگی ہوگی، اور خود سیاستدانوں کی سوچ نیگیٹو ہوگی، تو مجھے بتائیں تو صحیح اس کے نتیجے میں جس قسم کی پارلیمنٹ وجود میں آئے گی وہ پاکستانی قوم کو کیا ڈیلیور کرے گی اور پاکستان کو کیا دے گی۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ سیاسی قوتیں سنجیدہ ہو جائیں۔ اگر سنجیدہ نہ ہوئے تو یاد رکھیں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ اپنے آپ کو بدل لیں، اگر نہیں بدلیں گے تو بہت کچھ بدلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔